السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، القواعد الاربع، 4 بنیادی باتیں۔ یہ بڑی اہم کتاب تھی جو 4 بنیادی باتوں پر مشتمل، جن میں سے 3 ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج چوتھا اور آخری پڑھنے جا رہے ہیں کہ آج کے اس زمانے کے ہمارے جو مسلمان بھائی بہنیں شرک کر رہے ہیں، ان کا شرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکوں کے شرک سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ صبر، گھبرائیے گا نہیں۔ میں ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں پر کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ سمجھانے کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ یار اتنی بھی زیادہ برائی میں نہ پڑ، اتنا زیادہ گراوٹ میں نہ آ کہ مشرکین کفار ہم پر ہنسنے لگے۔ یہ ایک سمجھانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن کو پڑھیں گے تو یہ انداز وہاں پر دیا گیا ہے۔ ذرا غور کریں آپ، کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کے ہمارے زمانے کے مسلمان بھائی جو شرک کر رہے ہیں، ان کا شرک اس زمانے کے مشرکوں کے شرک سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ برا ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دلیل کی بنیاد پر۔ بات کیا ہے وہ سنیے ذرا توجہ سے۔ اس زمانے کے مشرکین صرف خوشحالی میں، آرام کے وقت میں ہی شرک کیا کرتے تھے۔ جب دکھ میں، بہت زیادہ تکلیف میں، بہت زیادہ مصیبت و پریشانی میں ہوتے تو بالکل شرک نہیں کرتے، بلکہ خالصتاً ایک اللہ کو پکارتے، بلکہ توحید میں انتہائی پختہ ہو جاتے، اللہ کے سوا کسی کو بھی ان مشکلات میں نہیں طلب کرتے، مشکلات میں مدد کے لیے آواز نہیں دیتے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو شرک کر رہے ہیں، یہ لوگ خوشحالی میں تو شرک کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، جتنی زیادہ مصیبت میں پڑتے ہیں اتنے زیادہ ان کے الگ الگ، نعوذ باللہ، معاف کیجئے گا، خدا ہی کہیں گے نا، اس لیے کہ ویسے مصیبتیں دور نہیں ہوئی تو اس مرتبہ ایک مزار پر گئے، پھر خبر ملی کچھ اور تو دوسرے مزار پر گئے، پھر خبر ملی کچھ اور، تیسرے پر چلے گئے۔ ایسا کر رہے ہیں نا تاکہ ہماری مصیبتیں ٹل جائیں۔ یعنی جس قدر مصیبت سخت ہے اتنا زیادہ شرک اور کرتے چلے جاتے ہیں آج کے زمانے کے کئی سارے مشرکین۔ جبکہ پہلے والے زمانے کے لوگ جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، جن کو مسلمان نہیں کہا گیا، اللہ کو رب، خالق، رازق وغیرہ ماننے پر بھی، کیوں؟ اس لیے کہ مشکلات میں وہ اللہ کو پکارتے تھے لیکن خوشحالی میں شرک کرتے تھے، اس شرک کی وجہ سے ان کو مسلمان نہیں کہا گیا۔ اور اس سلسلے میں قرآن مجید میں بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ہم آپ کو سورۃ العنکبوت آیت نمبر 65 سناتے ہیں، ذرا غور کیجئے، اور یہ مفہوم آپ کو سورہ یونس میں بھی مل جائے گا، اور اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ملے گا۔ جی ہاں، آئیے دیکھیے سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ لوگ سمندر میں کشتی میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت پر غور کریں، اللہ اس میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ کشتی میں سفر کرتے رہتے ہیں اور بڑی سہانی ٹھنڈی اچھی ہوائیں چلتی رہتی ہیں، فرحوا بها، بڑی خوشی سے وہ لوگ سفر کاٹتے رہتے ہیں، جاءتها ريح عاصف، اچانک تیز و تند ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ اب جب وہ تیز و تند ہوائیں چلنے لگتی ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ وہاں سورہ یونس میں بھی، سورہ بنی اسرائیل میں بھی، اور یہاں سورہ عنکبوت کی جو آیت سنائی جا رہی ہے اس کے اندر بھی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین،
تو وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے صرف اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہی سے گریہ وزاری کرتے ہیں، اللہ ہی سے گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بچا لے اس مصیبت سے، اس طوفان سے بچا لے، یہ بھور میں پھنسنے والی ہے، اس سے ہمیں بچا لے۔ فلما نجاہم الی البر، جب اللہ رب العالمین انہیں خشکی میں لے آتا ہے، نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، اب سکھ میں ہے، آرام میں ہے، خوشحالی میں ہے، مصیبت ان سے ٹل گئی، بلا ان سے ٹل گئی، اب شرک کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جب سمندر میں تھے، کشتی اپنی موافق ہواؤں میں چل رہی تھی، سفر بڑا خوشی سے کٹ رہا تھا، تو بڑے خوش ہو گئے، لیکن تیز تند ہوا آ جانے کے بعد پتا چل گیا، آپ غور کریں گے تو وہاں سورہ بنی اسرائیل میں ضل من تدعون الا ایاہ، دنیا میں خشکی میں رہتے ہوئے، آرام میں رہتے ہوئے، خوشحالی میں رہتے ہوئے جن جن کو تم پوجتے تھے، اس مصیبت میں گرفتار ہونے کے بعد ضل من تدعون، ان سب کو بھول جاتے ہو جو جن جن کو تم خوشیوں میں رہ کر پکارا کرتے تھے، الا ایاہ، اب اس مصیبت میں صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو۔ لیکن آج کے ہمارے مسلمان، کوئی چھوٹی بڑی مصیبت آ گئی، یا علی المدد، یا علی مشکل کشا، یا پیران پیر، یا غوث المدد وغیرہ کے نعرے لگاتے ہیں نا، غور کیجیے۔ آئیے دو باتوں سے میں آج کی ہماری گفتگو ختم کر دوں گا، ایک قصہ ہے اور ایک قرآن کی آیت سے عبرت و نصیحت ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں ہمیں یاد دلاتا ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا۔ اب کشتی میں سوار تھے، مصیبت میں تھے، ایک اللہ کو پکار رہے تھے، خشکی پہ آنے کے بعد شرک کرنا شروع کر دیے، تو کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ افامینو، کیا یہ لوگ بالکل نڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے کہ اللہ چاہے تو تمہیں اب جو خشکی میں تم آ گئے ہو تمہیں زمین میں دھسا دے سکتا ہے، یا پھر تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا سکتا ہے، یا پھر دوبارہ تم جاؤ گے کسی نہ کسی ضرورت سے، پھر تمہیں سمندر میں ڈبو بھی سکتا ہے۔ کیوں اس اللہ کی قدرت سے تم لوگ بے خوف ہو گئے ہو؟ اس لیے خشکی میں، خوشحالی میں، آرام میں جو شرک کرتے ہو اور مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے ہو، وہی اللہ جس نے تمہیں مصیبت میں نجات دی، اس اللہ کو اپنی خوشحالی میں کیوں بھول جاتے ہو؟ اسی اللہ کو مانو، اسی اللہ کو پکارو، اسی اللہ سے گڑ گڑاؤ۔ اور آج ہمارے بہت سارے مسلمان خوشحالی میں بھی مصیبت میں بھی ہر حال میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، تو غور کیجئے، یہ بہت بڑا خطرناک شرک ہے نا۔ اور دوسری بات، ایک قصہ ہے۔ کون سا قصہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فرعون کون تھا پتا ہے نا؟ ابو جہل۔ وہ تو مارا گیا جنگ بدر میں، لیکن اس کا بیٹا اکرمہ یہ فتح مکے کے موقع پر تک بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جب مکہ بھی فتح ہو گیا، اب وہ مکہ سے بھاگ گیا، جدہ چلا گیا، وہاں سے سمندر میں بیٹھ کر سفر کرنے لگا، اور سمندر طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی۔ سمندر میں طوفانی ہوائیں چلنے لگی تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی۔ اب وہاں اس کے ہوش ٹھکانے لگے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد آنے لگیں۔ کیسے؟ کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ اب صرف ایک اللہ ہی کو پکارو، وہی ہمیں اس طوفان سے نجات دلا سکتا ہے، سمندر میں ڈبونے سے بچا سکتا ہے، اور ہمیں خشکی پر لے آ سکتا ہے۔ اکرمہ نے کہا، اس مصیبت میں اگر وہی اللہ بچاتا ہے جس اللہ کی دعوت، جس اللہ کی عبادت کے لیے محمد ہم سے کہہ رہے ہیں اور جن سے بھاگ کے ہم آ گئے ہیں، پھر صدق دل سے دل میں اس نے یہ دعا کر لی کہ اے اللہ مجھے تو نجات دے دے،
تو میں ضرور محمد کے پاس چلا جاؤں گا اور میں اسلام قبول کروں گا. اور اللہ رب العالمین نے بڑا کرم فرمایا اور نجات ملی ان کو. تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کیا. بہت پکے سچے اچھے مسلمان بن گئے, صحابی بن گئے, رضی اللہ عنہ وارضاہ. دیکھا آپ نے, آج بھی یہ واقعہ, قرآن مجید کی یہ آیتیں ہم سب کے لیے بہترین نصیحت ہے کہ ہم مشکل میں ہوں یا آرام میں ہوں, دکھ میں ہوں یا سکھ میں ہوں, چین اور راحت سے رہیں یا کسی مصیبت میں رہیں, ہر حال میں صرف ایک اللہ کو پکاریں. یہاں تک ہماری یہ مکمل کتاب بھی ہو گئی اور یہ مکمل دورہ علمیہ جو 8 سبق پر 8 ویڈیوز پر مشتمل تھا پورا ہو گیا. جو آپ سے درس چھوڑ گیا پیچھے سے ضرور سنیں. آج کے حالات میں ہم شرک کو پہچاننے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے یہ 4 بڑے بہترین قاعدے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی, اس کے مطابق قرآن حدیث کی روشنی میں جو دلائل اس میں دیے گئے ان کو سمجھنے کی اور اپنے عقیدے ایمان کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.